اور جو شخص اچھائی بولا کرو، چاہے برائیاں بھی ہوتی ہے، ہر انسان برا ہوتا ہے، لیکن ان برائیوں کو پس پشت ڈال کر ہم ان کی اچھائیوں کو پیش کریں گے تو اللہ رب العزت اتنے غیور ہے میرے محترم دوست اور بزرگوں کہ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم اپنی موت کو بھی یاد کریں اور جانے والے حضرات کے جو اچھا کریں۔ اس موقع پر مجھے حضرت شیخ الحدیث کتاب میں دیکھی تھی، فرماتے احب الصالحین ولست منہم، مجھے نیک لوگوں سے بڑی محبت ہے، میں نہیں ہوں نیک، میں نیک نہیں ہوں، لیکن نیک لوگوں سے جو ہے اللہ یرزقنی صلاح، کہ مجھے ان نیک لوگوں کی صحبت سے مجھے اللہ نیک بنا دے، مجھے اللہ نیک بنا دے۔ اس لیے میرے عزیز دوست بزرگوں میں دیکھا ہے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ وہ ہمیشہ اہل اللہ بزرگان دین سے بڑی محبت رکھتے، آنکھوں سے دیکھا ہے، اور کہیں بھی جلسے ہوتے تھے، کہیں آتے تھے تو ضرور حاضر ہو جاتے تھے اور ان سے ملاقات بھی ضرور کرتے تھے۔ بعض لوگ جو ہے بڑوں کی ملاقات کے لیے جھجکتے ہیں، لیکن وہ بالکل بالبدی ایسے چلے جاتے ہیں اور ملاقات کر لیتے ہیں اور دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ ایک موقع کے اوپر مجھے یاد ہے کہ ان کو کسی نے کہا کہ حضرت آپ ذرا قرات میں ماہر ہو جائیں، آپ کا لقب تو ضرور قاری ہے لیکن قرات کے اندر آپ اور زیادہ ماہر ہو جائیں، لہٰذا ایک شوق، ایک ولولہ، ایک داعیہ پیدا ہوا جس کی وجہ سے فلاح دارین جناب قاری صدیق رحمت اللہ علیہ کے یہاں پہنچے، اور جیسے اور بچے درس میں بیٹھتے تھے اسی طریقے سے یہ قاری صاحب بھی اس درس کے اندر بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کمالات حسنہ میں شامل ہے۔ اس لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جمیل ویحب الجمال، پہلے جمیل کا لفظ لائے، اللہ تعالیٰ نے اسم بامسمہ بنائے تھے ان کو، پہلے اسم بامسمہ بنائے اللہ تعالیٰ، جیسا نام ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہی ان کو کر دیا۔ اور میرے دوستوں کو پھر جمال بندہ پیدا کرتا ہے، خوبصورتی بندہ پیدا کرتا ہے، اخلاق حسنہ کے ذریعے آتا ہے، ایک نمونہ گزارنے والا بنتے۔ اور بچوں کے متعلق دعا کے لیے مجھے کہا کرتے تھے کہ مولانا میرے بچوں کے لیے خاص دعا کرنا۔ الحمدللہ آج بچوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ واقعی ان کی دعائیں کارگر ہو رہی ہے اور ان کی دعائیں کام کر رہی ہے، اور سارے کے سارے بچے جو ہے دین کے کام کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اس سے زیادہ کیا کہا جائے۔ قاری صاحب وہاں تڑکیسر بھی گئے اور وہاں علم قرات کے فن کو حاصل کیا، اور فن قرات کو حاصل کرنے کے بعد جو ہے یہاں خطیب بھی رہے، یہاں امامت بھی کی، اور جمعہ مسجد کے اندر ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے جمال کو جو ہے اللہ تعالیٰ آخرت کمال کے اندر تبدیل فرما دے، اور کمال کے ساتھ اور ان کی گھر والی کے لیے بھی جو ہے کمال کا درجہ ان کے ساتھ عطا فرماوے۔ اور میرے دوست بزرگوں، ان کے بچوں کو پیچھے جانے کے لیے، جیسے شروع میں نے جو ہے حدیث پیش کی کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا کیا ہے، نامہ اعمال ختم ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اب عمل نہیں کر سکتے، قیامت تک نہیں کر سکتے، ایک سبحان اللہ کہنے کا محتاج ہوتا ہے، ایک الحمدللہ کہنے کا محتاج ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیز دوست بزرگوں، لیکن کیا ہے، حدیث میں اس بات کو بھی آگے بیان فرمایا ہے کہ الا ثلاثۃ، مگر تین چیزیں جو ہے اس کے ساتھ رہتی ہے۔ ایک تو کیا ہے، ينتفع به، ينتفع العلم، اولاد، ولد صالح، ایک نیک صالح اولاد ہے، ان کے ماشاءاللہ ان کے اولاد کو بھی دیکھیے، ولد صالح ہے، اچھے کام کر رہے ہیں، نیک صالح اولاد ہے، مرنے کے بعد ان کو یاد کرتی ہے، ان کو یاد کرتی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اصل تو اولاد یہی ہے کہ مرنے کے بعد باپ کے لیے کیا ہے، میرے دوست بھائی صالح ثواب کرتی رہے، ان کو یاد کرتی رہے، اپنے دعاؤں کے اندر یاد کرتی رہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ ضروری چیزیں ہیں، اس لیے فرمایا کہ ولد صالح، وہ نیک اولاد جو ہے ان کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے گی، لہٰذا ان کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ حالانکہ اعمال نامہ تو بند ہو گیا ہے، لیکن یہ نیک صالح اولاد کو چھوڑ کر گئے ہیں، لہٰذا ان کا اجر و ثواب جو ہے، یعنی حیات، ان لوگوں کی تادم حیات جو ہے ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے بعد صدقۃ جاریہ، ماشاءاللہ یہ جمعہ مسجد اتنی توسیع کے اندر نہیں تھی، اتنی وسیع نہیں تھی، لیکن ان کی محنتوں کے ذریعے سے
اور ان کے احباب کی محنتوں کی ذریعے سے یہ جامع مسجد حقیقت میں جامع کہلانے کے قابل بن گئی۔ آج اتنے لوگ اس کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ساری کاوشیں، ساری کوششیں، یعنی کیا ہے، یہ قاری صاحب کی ہی کوششیں تھی اور قاری صاحب کے ساتھ چلنے والے لوگوں کی بھی کوششیں تھی۔ لہٰذا مولانا کبھی تو مولانا اشرف صاحب کے پاس گئے، مولانا اشرف صاحب بھی خود یہاں رہتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے، علماء کرام کی انہوں نے خدمتیں کی ہے۔ اس کا صلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ملے گا انشاءاللہ، وہ ظاہر میں نہیں ہوتا ہے، وہ تو باطن میں مرنے کے بعد انسان کو ملتا ہے۔ تو یہ صدقۃ جاریہ ہے، جتنے لوگ نماز پڑھتے چلے جائیں گے اور تا دم حیات جب یہ مسجد باقی رہے گی وہاں تک جتنے بھی لوگ نماز پڑھیں گے ان نمازیوں کا سارا کا ثواب ان بنانے والوں کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اس کام کو قبول فرمائے۔ اور میرے دوست بزرگوں پھر فرمائے علم ينتفع به، وہ علم چاہے خود ہی سیکھے یا اپنی اولاد کو سکھائے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ بھی میرے دوست بزرگوں ان کے لیے ذریعہ آخرت بنے گا، نجات آخرت بنے گا۔ اور دوسری بات کہ کیا ہے، ان کے سلسلے کے اندر جو ہے ان کے نامہ اعمال کے اندر یہ لکھا جائے گا، ثواب تا دم، یعنی کیا ہے قیامت تک لکھا جائے گا۔ ان کی اولادوں کو پڑھائیں گے، پھر وہ ان کی اولادوں کو پڑھائیں گے۔ یہ سلسلہ جو ہے علم کا ہے، اور علم کے لیے تو کیا ہے ينتفع به فرمایا کہ ایسا علم حاصل کرے کہ جس سے یہ خود بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کو بھی ان کے ذریعے سے فائدہ پہنچا رہا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اور علم کی خدمت کو کرنا ہے بہت بڑی دولت ہے، لہٰذا یہ ان کے بیٹے جو ہے علم کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اللہ اس کا اجر و ثواب بھی ان کو عطا فرمائے گا، کیونکہ اصل کاوش اور محنت تو انہوں نے کی ہے، اس لیے جو ہے ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، کسی مرنے والے کی مناقب کو بیان کرنے جائیں تو بہت سارا وقت چاہیے، لہٰذا جو ہے میں اس پر اکتفا کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم ان باتوں کو ہمیں چلنے کی اور ان کے جو ہے چھوڑی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔